میں ہوں ڈاکٹر امجد مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو. ایک بڑی خبر لے کے آیا ہوں آپ کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں عام طور پر جب خبریں دیتا ہوں تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بڑی خبر لے کے آیا ہوں، لیکن یہ خبر بڑی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ خبر کیوں بڑی ہے. لیکن اس سے پہلے آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جوائن کا بٹن ہے جوائن کریں. ہمارے ممبرز 250 سے زیادہ ہو گئے تھے، لیکن 100 سے زیادہ ممبر ہمارے کم ہو گئے اب، کیونکہ انہوں نے شاید منتھلی وہ رینیو کرانا ہوتا ہے، انہوں نے رینیو نہیں کیا. تو پلیز ہمارے ممبرشپ کی بڑی سخت ضرورت ہے اس کام کے لیے، تو آپ جوائن کریں ہمیں. دوسرا یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. دیکھیں دوستو، آج ایک اجلاس ہوا، بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہوا ہے بلوچستان میں. اور یہ جو اجلاس ہے یہ بلوچستان گڈز ٹرک اونرز ایسوسی ایشن کا اجلاس تھا، جس کی صدارت جو ہے وہ مرکزی صدر حاجی نور محمد شاہوانی نے کی. اور اس میں ایسوسی ایشن کے تمام عہدیدار بھی شریک ہوئے اور بڑی تعداد میں ٹرانسپورٹرز، ڈرائیورز وہ بھی شریک ہوئے. اس میں ناظرین متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 5 جولائی سے جو ہے وہ معدنیات جو لے جانے والے ٹرک ہیں جو معدنیات لے کے جاتے ہیں، یہ فیصلہ کیا گیا کہ کوئی بھی معدنیات اب نہیں لے کے جائے گا اور مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے گا، اور کوئی ٹرک بھی بلوچستان سے معدنیات لاد کے بلوچستان سے باہر نہیں لے کے جائے گا. اس میں ضلع چاغی، نوشکی، مسلم باغ، لورا لائی اور دیگر علاقوں سے معدنیات کی ترسیل کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا 5 جولائی سے. یہ فیصلہ کیا ہے بلوچستان گڈز ٹرک اونرز ایسوسی ایشن نے. انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا اور اگر کسی نے خلاف ورزی کی تو اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا. یہ جو فیصلہ ہے یہ ہوا ہے اس وجہ سے کہ پچھلے ایک ہفتے میں نوشکی، مستونگ، دلبدین اور خران کے علاقوں میں کم از کم 2 درجن ٹرک جو ہے ان کو آزادی پسندوں نے آگ لگا کر تباہ کیا ہے، ان کے ٹائرز برسٹ کیے ہیں. اور آزادی پسندوں کا کہنا ہے کہ یہ وسائل کی لوٹ مار ہو رہی ہے ان ٹرکوں کے ذریعے، اور قیمتی معدنیات کو جو ہے وہ بلوچستان سے باہر لے کے جایا جا رہا ہے. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ جو معدنیات لے کے جاتے ہیں اس میں دکھاتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فوج کے جو اب اعلیٰ افسران ہیں بلوچستان میں انکلوڈنگ کور کمانڈر، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا اس میں حصہ ہوتا ہے اور وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. یعنی کہ ٹرک جو ہے وہ قانونی طور پر پاکستان کے قانون کے تحت جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر فرض کریں اگر 10 ٹن ہے تو 11 ٹن اس میں لے کے جاتے ہیں. یعنی 10 ٹن شو کرتے ہیں، جو 11واں ٹن ہوتا ہے وہ ان کا ہوتا ہے جنہوں نے اپنا بیچ کے مال بنانا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اب کوئی ٹرک نہیں لے کے جائیں گے. اب سوچنا یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے جو بلوچستان کے حق میں ہے. یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت ابھی بھی بلوچستان کے عوام جو ہے، بلوچ قوم جو ہے، وہ اپنے معدنی وسائل، زمینی وسائل ان کے اختیار میں نہیں ہیں، ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں. ابھی بھی اس کے اوپر پاکستان اور پاکستان کے سہولت کاروں کا قبضہ ہے. وہ تو بعد کی بات ہے، جب بلوچستان آزاد ہوگا تو یہ وسائل ان کے کنٹرول میں آئیں گے، اور پھر جو آزاد بلوچستان کی پارلیمنٹ ہوگی، سینٹ ہوگی، سپریم کورٹ ہوگی، ادارے ہوں گے، وہ پھر طے کریں گے کہ بلوچستان کی کتنی معدنیات نکالنی ہے، کتنی جو ہے وہ بلوچستان سے باہر فروخت کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اس وقت جو ہے یہ جتنی معدنیات یہاں سے لے جائی جاتی ہیں یہ سب پاکستان اپنے قومی خزانے میں جمع کرتا ہے اور بلوچستان کو کچھ بھی نہیں ملتا اس میں سے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کم سے کم اس ایکشن سے جو سرمچاروں نے کیا ہے اور اس کے بعد جو مجبور کیا ہے بلوچستان گڈز ٹرک ایسوسی ایشن اونرز ایسوسی ایشن کو کہ 5 جولائی سے وہ معدنیات کی ترسیل بند کر دیں گے، کم از کم یہ تو ہو گیا کہ اب بلوچستان کی معدنیات جو ہے وہ بلوچستان سے باہر نہیں جائیں گی، وہ بلوچستان سے باہر نہیں جائیں گی. اب یہ کتنے عرصے تک یہ بائیکاٹ یا ہڑتال یا جو ان کا فیصلہ یہ قائم رہتا ہے،
اس کا پورا در و مدار، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ بلوچ سرمچار جو ہے وہ معدنیات اگر دوبارہ شروع ہوتی ہیں لے جانا تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دوبارہ ان ٹرکوں کو پکڑتے ہیں اور آگ لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے، یا پاکستان کی سرکار کوئی ایسا میکینزم اختیار کرتی ہے کہ آگے بھی بختر بند گاڑی ہو، پیچھے بھی بختر بند گاڑی ہو، اوپر ایک ہیلی کاپٹر ہو، اور اس طریقے سے یہ اگر کرنے کی کوشش کریں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی توڑ وہ نکال لیں گے۔ لیکن عام حالات میں اب بلوچستان سے بلوچ معدنیات جو ہے وہ باہر نہیں لے کے جائی جا سکتی۔ اس میں بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ قابل غور ہے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز قابل غور ہے کہ بلوچ نے چاہے بندوق کے ذریعے چاہے عوامی مزاحمت کے ذریعے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جیسے بھی ہو ہر حربہ استعمال کیا جائے گا بلوچستان کے معدنیات کے تحفظ کے لیے، اور ساتھ ساتھ آزادی کی جدوجہد بھی جاری رکھی جائے گی۔ لیکن اس وقت خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ وزیرستان کے جو علاقہ جات ہیں وہاں پہ جو معدنیات ہے وہ ابھی بھی وہاں سے پاکستان لائی جا رہی ہیں ٹرکوں میں بھر بھر کے، اور ابھی تک پشتون قوم نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا، یا ان کی جو گڈ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن ہے انہوں نے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا کہ وہ یہ ترسیل بند کریں گے۔ اسی طرح سے گلگت بلتستان اور پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر سے بھی جو ہے وہ معدنیات کی اور پریشیس سٹونز کی اور لکڑی کی جو سمگلنگ اور ساتھ ساتھ جو ترسیل ہے جو وہ ابھی بھی جاری ہے، اور ابھی بھی پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں نے ابھی تک کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا جیسے ٹرکوں کو روکا جائے، ان کو جلایا جائے اور مجبور کیا جائے گڈز ٹرانسپورٹرز کو کہ وہ بھی یہ فیصلہ کریں کہ جی ہم نے کوئی معدنیات گلگت بلتستان یا پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر سے لے کر پاکستان نہیں جانا۔ لیکن اس کے بڑے دورس نتائج اب برآمد ہوں گے۔ پہلی چیز تو یہ کہ پاکستان جو اربوں روپیہ کما رہا تھا اس لوٹ مار سے بلوچستان کی، وہ لوٹ مار اب جاری نہیں رکھ سکے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جو لوٹ مار ہو رہی تھی اور جو یہ بلوچستان کو خالی کر رہے تھے اس میں بھی اب بریک لگ گئی ہے، یعنی اب تک تم نے جو لوٹا اس کے بعد اب تم نہیں لوٹ سکتے کچھ بھی بلوچستان کا، اور اگر لوٹو گے تو اس کو تم لے کے نہیں جا سکتے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ اب یہ ہوائی جہاز کا ایک ایئرپورٹ بنائے ہر کان کے ساتھ، ہر جو مائنز ہیں ان کے ساتھ ایئرپورٹ رن وے بنائیں، وہاں ہوائی جہاز اتاریں اور اس میں ہزاروں ٹن جو ہے وہ معدنیات لادیں اور ہوائی جہاز کے ذریعے لے کے جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس نے ثابت کیا ہے کہ اگر عوام چاہے، لوگ چاہیں تو وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی قیمتی معدنیات کا دفاع کر سکتے ہیں۔ بہرحال آج کا شو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جیسے کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے وہ لے کے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔